السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں میں بنا رہی ہوں چائے، صبح کا ناشتہ کرنے لگی ہوں۔ اور آج میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ پئیں گے پکی چائے۔ اصل میں ان کو اچھی نہیں لگتی ہے یہ والی چائے، تو وہ جو ہے وہ کیٹل والی چائے پیتے ہیں، لیکن میں نے سوچا چلیں آج جو ہے نا وہ یہ بناتے ہیں، کیونکہ میرا یہ والی چائے جو ہے نا وہ پینے کو بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا۔ تو ابھی جو ہے وہ ناشتہ کر لوں گی۔ ناشتہ بھی کیا، میں نے آپ کو وہ دکھایا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ رات کی روٹی ہوتی ہے نا، اس کو میں نے گھی لگا کے وہ گرم کر لی، تو وہی میں نے آج جو ہے وہ ناشتہ کیا۔ تو آج کل جی سننے میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، عجیب عجیب خبریں سننے کو مل رہی ہیں، تو تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو بہت دل جو ہے نا اس طرح کی جو خبریں وہ سن کے بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے۔ تو بس تھوڑی سی جو بات ہے وہی کریں گے، اور اس کے علاوہ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح ایک مصروف دن ہے، اور آج جو ہے وہ میں اپنا جو ولاگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اصل میں یہاں پہ میں واک کرنے کے لیے گئی تھی، اور واک بھی یہ کون سی جگہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کے لیے گئی ہوں، تو اس کی آج کل جی سی ایس کے جو ہے نا وہ پیپرز ہو رہے ہیں، ایگزامز ہو رہے ہیں، تو وہ ہر روز تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے دو جو ہے نا وہ پیپرز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کو چھوڑ کے آنا، پھر لینے کے لیے جانا، اور پھر دوبارہ سے چھوڑنا، اور پھر دوبارہ سے جانا۔ تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو کے میں یہاں پہ اس کا ویٹ کر رہی تھی، تو ساتھ میں نے واک کرنا شروع کر دی۔ تو آج جو ہے وہ بہت ہی بری ایک خبر جو ہے وہ سننے کو ملی کہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو بہت جو ہے نا وہ سن کے افسوس بھی ہوا، کیونکہ آج کل جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی تھیں وہ مطلب انتہائی ناگوار تھیں۔ تو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام، میڈیا کا ایک بہت بڑا نام، تو ان کی اس طرح سے ڈیتھ ہو جانا جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ دکھ کا باعث بنا ہے۔ تو پچھلے دنوں میں ان کے جو بھی مطلب چیزیں چل رہی تھیں، تو کبھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بولنے کا دل بھی چاہتا تھا، اور کبھی نہیں بھی چاہتا تھا۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کافی ایک لانگ ٹائم سے ان کو دیکھ رہے ہیں، اسلامی اسکالر کے لحاظ سے بھی دیکھا ہے، اور ایک کہہ لیں کہ ہوسٹ کے بھی طرح سے بھی ان کو دیکھا ہے، مختلف شو میں ہوسٹ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو لوگوں کے لیے ان کی شخصیت کافی جو ہے وہ امپریسو تھی۔ اسلامی لحاظ سے ان کے پاس ماشاءاللہ سے کافی زیادہ مواد بھی تھا، کافی زیادہ معلومات تھی، کافی ان کی مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر ان کی گرفت بھی تھی، تو مطلب لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے جن کی وجہ سے کچھ ان کی جو شخصیت تھی وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ مطلب کنٹروورشل ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہیں کافی ان سے جو ہے نا وہ بدظن سے ہو گئے تھے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ولاگ کا بھی دکھاتی جاؤں کہ میں یہ چاولوں کا کہہ لیں کہ پاؤڈر بنانا چاہتی ہوں، یا آٹا بنانا چاہتی ہوں۔ آٹا تو نہیں ہے، بس چاول کا پاؤڈر بنانے لگی تھی، تو میں نے چاولوں کو بھگو کے رکھا تھا، اور اب ان کو ڈرائی کرنے کے لیے اس کپڑے پہ ڈال کے میں نے رکھ دیا۔ جب ڈرائی ہو جائے گا تو میں اس کا پاؤڈر بنا لوں گی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاولوں کا آٹا پاؤڈر جو ہے وہ مختلف جو ریسپیز ہیں ان میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بیوٹی ٹپس میں بھی یوز ہوتا ہے۔ تو پہلے میں نے ایسے ہی جو ہے چاول تھے ان کو گرینڈ کر کے بنا لیا تھا، لیکن وہ کچھ صحیح نہیں بنا تھا، جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے میں نے ان کو اس طریقے سے میں اب اس کا کر لوں گی، بنا لوں گی پاؤڈر۔ تو بہرحال وہ میں بات کر رہی تھی آپ کو کہ جو اس طرح سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہیں ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کافی جو ہے نا وہ ایک بہت کہہ لیں کہ بڑا صدمہ ہے سب کے لیے ہے۔ سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، سب کی اپنی باری ہے، اپنی باری پہ سب جو ہیں وہ اس دنیا کو، اس جان فانی کو جو ہے وہ خیر آباد کر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اس طرح سے جاتے ہیں کہ وہ ان کا دکھ اور ان کا جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بہت عرصے تک انسان کے دلوں میں رہتی ہے، یا یاد رہتی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
تو جو ان کے حوالے سے جو مطلب جو بھی حالات بنے وہ کچھ اچھے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ایک نام کمایا تھا، وہ بہت مطلب جانی پہچانی شخصیت تھیں، دنیا میں ان کا مقام تھا، لیکن کچھ کہہ لیں کہ ان سے بھی کچھ ایسی مسٹیکس ہو گئی تھیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی مقام پہ پہنچاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو مطلب ان چیزوں کو تھوڑا مطلب اس چیز کو ہولڈ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی زندگی میں کامیابی یا اونچائی دے دیتا ہے تو وہاں پہ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس مقام کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان نعمتوں کا اور ان چیزوں کا اگر آپ غلط استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ان سے بھی ایسی ہی مسٹیکس ہوئی ہیں، اندر کی باتیں یا کہہ لیں ان کے خاندان کی باتیں، ان کی فیملی کی یا ان کی نجی زندگی کے جو بھی معاملات تھے، وہ بے شک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے ان کے ہوئے تو وہ کچھ ناگوار جو ہے وہ لگ رہے تھے، اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں نا، تو وہ باقی لوگوں کو بھی ان چیزوں سے نا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے ہمارے معاشرے کو یا ہمارے اس جو سوسائٹی ابھی چل رہی ہے یہ، یا سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، ہر انسان کو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جس طرح سے مسلمان ہیں، ہم نے اپنی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم لوگ اپنا جو ہے وہ کوئی بھی یہ کہہ لیں ویوز کہہ لیں آپ اس کو، یا چینل کہہ لیں، یا ان چیزوں کو چلانے کے لیے دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، تو یہ انتہائی ناگوار مطلب بات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ اس تکلیف اور اس دکھ میں وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ نجی معاملہ تھا، ان کے ساتھ جو بھی ہوا، ان کی پہلی بیویاں تھیں، ان کو اگر ان سے علیحدگی ہو گئی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک پروسیس تھا کہ بے شک یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے ہوتا ہے یا ایک فیملی کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ جس طرح سے بھی ہوا وہ اچھے طریقے سے ہینڈل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ گو کہ لوگوں نے اپنے تبصرے کیے لیکن انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے مینج کر کے آگے وہ نکل آئے۔ اچھا جو خوشگوار ماحول وہ بھی نہیں تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ ایک بندے کی جان چلی جائے۔ آگے جو انہوں نے جو راستہ اختیار کر لیا وہ جو تھا نا وہ مطلب کچھ ٹھیک نہیں تھا، جس کے رزلٹ یہ نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان کی جو ازدواجی معاملات ہیں یا نجی معاملات ہیں ان میں آپ لوگ گھس کے اتنے جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور پھر حقیقت جانے بغیر کسی ایک شخص کو آپ اتنی اہمیت دے کے اور دوسرے شخص کی آپ عزت کی دھجیاں بکھیر دیں تو یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ہم کسی کو بھی یہ صحیح یا غلط نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوا۔ جو کچھ اس لڑکی نے کیا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کی، کسی کی زور زبردستی میں یا کسی نے ان کا زبردستی سے یہ بندھن نہیں باندھا۔ ان کو بھی پتہ تھا ان کی ایج زیادہ ہے، اور ان کو بھی خود پتہ تھا کہ اتنا ایک تعلیم یافتہ شخص اور اتنا مطلب یہ ہے کہ اونچ نیچ کو جاننے والا، اس نے مطلب دونوں دفعہ ایسے کیا کہ دونوں شادیاں اس نے اپنے اس میں وہ چیز رکھی کہ اس کا ایج ڈفرنس تھا۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے اس طرح، مطلب ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہیں کہہ لیں یا ہمارے مذہب میں ان چیزوں کا نہیں ہے، اس چیز کو مطلب کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری کرنے کا بھی تو کوئی ریزن ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے، آپ کو دنیا فالو کر رہی ہے، آپ نے جو کچھ کیا وہ جو طریقہ تھا وہ بہت غلط تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جس نے شادی کی ہے، یہ ساری جو بھی یہ سٹریس کا باعث بنا ہے یا اتنی بدنامی کا باعث بنا ہے، ایک بندے کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس ایک لڑکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارنامہ ہے۔ پہلے 2 عورتوں کو بھی تو اس نے طلاق دی تھی نا، لیکن ان کے جو بھی اختلافات تھے انہوں نے آپس میں ختم کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ چند دنوں میں اس لڑکی نے شادی کی اور پھر میڈیا پہ آیا، ہر بندے نے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے اپنی اپنی مطلب کہہ لیں کہ انٹرویوز کیے،
اپنے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا، میڈیا پہ وہ آ کے پھر آپ اپنی مطلب یہ ہے کہ نجی معاملات آپ جو ہیں وہ سب کے سامنے اس لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ کے درمیان اختلاف ہو گئے، پھر کس منہ سے آپ کہیں گے کہ وہ پھر دوبارہ سے مطلب ایک چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتی ہیں؟ تو بالکل بہت غلط ہوا، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت برا لگا دیکھ کے، مطلب ایسے کہہ لیں کہ گھن آئی ان چیزوں کو دیکھ کے۔ اس کے اوپر جو الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں لے جائے گا فلاں جگہ، لے جا کے وہ مجھ سے اس طرح کے کام کروائے گا، تو وہ بندہ وہی کہہ لیں کہ اس میں تھوڑی سی وہ، اب یہی کہہ لیں کہ باقی اس کے معاملات تو خدا جانتا ہے، لیکن وہ غیرت اس میں تھی تبھی تو وہ مطلب یہ دنیا ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے یا یہ غلط بول رہا ہے، جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اس کا جو ری ایکشن تھا یا جو کچھ بھی تھا، بالکل یہ لڑکی سراسر جو ہے وہ اس کی ذمہ دار اس لیے ہے کیونکہ اگر اس کو پسند نہیں تھا، وہ رہنا نہیں چاہتی تھی، تو ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ علیحدہ ہو جاتی۔ اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی تھیں، تو بہترین طریقہ یہی تھا کہ خاموشی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیتے۔ یہی ہوتا نا کہ آپ کے مطلب طلاق یا خلا جو کچھ بھی ہے مانگنے کے باوجود وہ اگر آپ کو نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، آپ کو ٹائم لگ جاتا، آپ کورٹ کے ذریعے آپ وہ سب کچھ کروا سکتے تھے، وہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کسی کی عزت کو یوں سر عام جو ہے وہ پامال کرنا کتنی غلط بات ہے۔ اتنا عجیب ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کو چھوڑتے نہیں، کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ کتنا اچھا تھا۔ اگر یہ زیادہ بات اچھی نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں ہی آپ اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی تھی، اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسٹیک ہو گئی تھی، اب ایک عورت جو ہے، ایک بیوی اپنے خاوند کی جو ان کی پرائیویٹ جو باتیں ہیں یا پرائیویٹ ان کے جو لمحات ہیں ان کو آ کے میڈیا پہ نشر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ لیں کہ وہ بہت غلط تھا۔ آج جو بڑے بڑے اینکرز آ کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی کے لیے آگے آگے بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، کوئی آبدیدہ ہو رہا ہے تو کوئی مطلب ان کے اعتراف کر رہا ہے کہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ لوگ سارے مل کے کم از کم اتنا ہی تو آواز اٹھا دیتے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے، ایک عورت کی طرف سے، ایک بیوی کی طرف سے یہ چیز غلط ہوئی ہے کہ اس نے اپنے ان لمحات کو لا کے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، تمسخر اڑا رہی ہے۔ تو اگر آپ سب لوگ مل کے اس چیز کو اگر یہاں سے ختم کروانا چاہتے تو نہیں کروا سکتے تھے، کروا سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرف کی ہوا چلتی ہے نا ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو سب کو سرزنش کرنی چاہیے تھی اس کی بیوی کی کہ اس نے کتنا غلط کام کیے، تاکہ کل جو ہے نا وہ کسی اور کو اس طرح کی جرأت نہ ہوتی، بلکہ آپ لوگوں نے جا کے وہ اس کو مظلوم بنا لیا، اور جو واقعی مظلوم تھا اس کو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس ہر لحاظ سے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو اس نے تو مرنا ہی تھا، ٹھیک ہے، ہم لوگ مرنے کے بعد ان چیزوں کا احساس کر لیتے ہیں، زندگی میں ہم لوگوں کو ان چیزوں کا کیوں نہیں احساس ہوتا؟ کیوں ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کی عزتوں کو مطلب پھیلانے میں، ان کو عزتوں کو خراب کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں ہم لوگ جو ہے سب شریک ہیں، سب لوگ ہم لوگ شریک ہیں۔ کیوں کہ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا کسی کی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے تو ہم اس کو کیش کیسے کروائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دوسروں کو بدنام کر کے اور خود جو ہے اس میں سے چند پیسے، چند کہہ لیں کہ ڈالر کما لینے سے کیا آپ کے لیے وہ سکھی ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا وہ آپ کے سکھ کا باعث بنتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے تو اسلام میں، ہماری تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے کوئی برائی دیکھیں یا کوئی عیب دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کریں۔ ہم تو بڑھ چڑھ کے مطلب یہ ہے کہ پھیلانے میں لگ جاتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ بے شک خوشی کی بات ہے، آپ جہاں 10 لوگ اس چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں وہاں 100 لوگ آگے لے جائیں، لیکن جب یہاں اس طرح کی بات آ جاتی ہے کیا ہم اجتماعی طور پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم لوگ تو حصہ اس چیز میں نہ ڈالیں؟ بول نہیں سکتے ہیں، بولنے کے لیے ہمارے پاس بڑے الفاظ ہیں،
ٹھیک ہے، بڑی فارم ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے ہیں۔ آج لوگ، وہی لوگ جو با اختیار ہیں، آج وہ یہاں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر کل تھوڑا سا جو ہے وہ ان کی زندگی میں یہ چیز کر لیتے تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بڑا دل اس بات پہ دکھ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ہماری اقدار جو ہے نا وہ ختم ہی ہو گئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس یہاں پہ آ کے بھاشن دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور خود اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو برا کر دیتے ہیں، اور بس ہماری زندگی یہی ہے۔ تو آخر میں یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہی کے طفیل کہہ لیں کہ جن کا نقصان ہم لوگوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت دل دکھی ہے، بہت دل پریشان ہے، تو وعدہ کریں کہ ہم لوگ اس طرح کی برائیوں کو پھیلانے میں بالکل اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ پلیز آپ لوگ اپنی اپنی اصلاح کریں، یہاں کوئی کسی کی اصلاح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج میں بولی ہوں، کل دوسرا کوئی بول کے بس یہیں پہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب کوئی اس طرح کا معاملہ آئے گا تو ہم پیش ہوں گے۔ تو پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں، ہمیں اپنے نقصانات نہیں کرنے چاہیے، اپنے بڑوں کے نقصانات نہیں کرنے چاہیے، ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی آج آپ نے میرا ولاگ دیکھا ہوگا، بڑے دکھی دل کے ساتھ بنایا ہے، یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اس بارے میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور اجازت چاہوں گی آپ سے۔ اللہ حافظ۔